محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ 1,24,000 انبیاء کرام کی امت کو نہیں ملا ہے، ملا ہے تو کملی والے کی امت کو ملا ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو اللہ نے قلت کو کثرت پر، صداقت کو طاقت پر، مصطفیٰ کی نبوت کو ابو جہل کی جہالت پر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو حیدر کرار، شیر جرار، صاحب ذوالفقار، داماد رسول، شجاع صحابہ، پہلوان مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مہینے کے آخر عشرے میں لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں شیطان پکڑے گئے، شیطان جکڑے گئے اور جنت کے در کھولے گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کو ایک خاص امتیاز اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اس مہینے کی رفعت و عظمت، قدر و منزلت کا اندازہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ آپ نے فرمایا: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، کہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتے ہی شیطانوں اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النیران فلم يفتح منها باب، ایک طرف جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پورے رمضان جہنم کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ اور دوسری طرف وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، دوسری طرف جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پورے مہینے جنت کا کوئی بھی دروازہ نہیں بند ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے سنیے: وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، کہ ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر و برکت کے طلبگاروں، آگے بڑھو، اور اے شر و معصیت کے لٹیروں، دور بھاگو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بہت سے جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ، یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے رحمت خداوندی کی وسعت و کشادگی کا، دریائے مغفرت کی فیاضی پر غور تو کیجئے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اہل ایمان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے، مومنین کو منکرات و وساوس سے بچانے کے لیے اللہ نے شیطان کو محبوس اور مقید کر دیا ہے، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ،
پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اور اس مہینے کی برکت سے مالک حقیقی کو راضی کر لیں، اور تہجد گزار بن کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ اور اس مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، تڑپتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے؟ پوری دنیا سو رہی ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ کیوں ہائے ہائے کر رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ ہی کی یاد میں رو رہا ہے، یہ آپ ہی کے عشق میں تڑپ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے فرشتے گواہ رہنا، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، تو اس مہینے میں نماز کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ تراویح اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔